بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے، جس علاقے اور معاشرے میں تشریف لائے، وہاں عورتوں سے حسن سلوک تو دور کی بات ہے، ان کی انسانی حیثیت بھی موضوع بحث بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول اور معاشرے میں عورت کو عدل و انصاف کے ساتھ وہ تمام حقوق عنایت فرمائے جن کی وہ مستحق تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ صنف نازک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا اور دوسروں کو بھی اس جانب توجہ دلائی، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے اس جانب بے اعتدالی کا خوف ستاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اور کس درجے اس کمزور طبقے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے میں ان کی حالت پر ایک نظر ڈالی جائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کی حالت نہایت خراب تھی۔ موروث کے متروکے میں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ لڑائیوں میں مفتوحہ قبیلے کی عورتیں، یعنی جو قبیلے فتح کر لیے جاتے ہیں، ان قبیلوں کی عورتیں عین میدان جنگ میں فاتحین کے تصرف میں آ جاتی۔ طلاق کے لیے کوئی مدت اور عدت نہیں تھی، یعنی جب تک شوہر چاہے عورت نہ شوہر کے پاس رہ سکتی ہے نہ کسی اور دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ عورت کا جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ باپ کو ملتا ہے، عورت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ باپ مر جاتا ہے تو اس کی کل بیویاں بجز حقیقی ماں کے وارثین کے تصرف میں آ جاتی، یعنی عورت بیوہ ہونے کے بعد
اپنے شوہر کے وارثوں کی ملک بن جاتی۔ وہ اگر آ کر بیوہ عورت پر چادر ڈال دیتا تو وہ اس کی جائز مدخولہ بن جاتی۔ عورت جب بیوہ ہو جاتی تو اسے گھر سے باہر ایک نہایت تنگ کوٹھری رہنے کو اور خراب سے خراب پہننے کو کپڑے دیے جاتے۔ خوشبو وغیرہ قسم کی کوئی چیز استعمال نہ کر سکتی۔ اس حالت کے ساتھ جب پورا سال گزر جاتا تو ایک بکری یا ایک گدھا لاتے، اس سے وہ اپنے جسم کو مس کرتی، رگڑتی، پھر کوٹھری سے باہر نکلتی اور اس کے ہاتھ میں مینگنی دی جاتی، وہ مینگنی کو پھینک دیتی، اس وقت سوگ سے نکل جاتی اور قدیم حالت قائم ہو جاتی۔ غرض مجموعی حیثیت سے عورت بدترین مخلوق اور ہر قسم کے جبر و تعدی کا تختہ گاہ مشق بنی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اس کو سخت رنج ہوتا اور شرم کے مارے لوگوں میں چھپتا پھرتا۔ رفتہ رفتہ دختر کشی کی رسم جاری ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو میدان میں لے جا کر گڑھا کھودتے اور اس میں اسے زندہ گاڑ دیتے۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ظاہر کیا تھا کہ انہوں نے اسلام سے پہلے اپنے ہاتھ سے 8 لڑکیاں زندہ دفن کر دی تھی۔ ایسے معاشرے کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے کی اور حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے حقوق کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، غور سے سن لو، میں تمہیں عورتوں کے حق کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ بحیثیت بیٹا، آج عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے گھروں میں ان کی حقیقی ماں کی آواز دبا دی جاتی ہے اور ان کو سر ڈھکنے کے لیے چھت تک نصیب نہیں ہوتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو یہ تعلیم دی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق اس کی ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ کو زیادہ دن جینا نصیب نہیں ہوا۔ آپ 6 سال کے تھے کہ آمنہ خاتون نے اپنے خسر عبد المطلب سے چند روز کے لیے اپنے میکے قبیلے بنی نجار میں جانے کی اجازت لی اور ام ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچی۔ وہ مدینے میں 1 ماہ ٹھہر کر مکہ واپس ہو رہی تھی۔ راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئی، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دایا ام ایمن مکہ لے کر آئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کے کنارے عاطفت میں، جو بچپن کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، تربیت پانے کا اتفاق نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دستیاب نہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں متعدد ہیں اور آپ ان سب سے الفت و محبت، احترام سے پیش آتے تھے۔ خصوصاً حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ سویبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ میں حلے اور کپڑے بھیجا کرتے تھے، یعنی جوڑے بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ خیبر کے بعد فوت ہو گئیں۔ بحیثیت بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی تنہا اولاد تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بہن کے رشتے کی حقیقت کو خوب سمجھا دیا اور اس پر لوگوں کو خوب توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ غزوہ حنین میں
حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن قید ہو کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پہچان لیا تو فرط محبت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر بچھائی، محبت کی باتیں کی، چند اونٹ اور بکریاں عنایت فرمائیں اور ارشاد فرمایا، جی چاہے تو میرے گھر چل کر رہو اور اپنے گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے خاندان کی محبت کی وجہ سے وطن جانا چاہا، چنانچہ عزت اور احترام کے ساتھ وہاں پہنچا دی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی رعایت میں اس موقع پر قید ہو کر آئے ہوئے 6000 قیدیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف رہا کر دیا بلکہ ان کے مالوں کو بھی لوٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، میاں بیوی کا رشتہ تو بڑا ضروری اور بڑا ہی عجیب ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں تو بعض لوگ بیوی کا غلام بنتے نظر آتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بھی حکیمانہ اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کے ذمے عورت کے یہ حقوق ہے کہ جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے لیے کپڑے بنائے تو اس کے لیے بھی بنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کہے اور اسے بلا وجہ کہیں اکیلا نہ چھوڑے مگر یہ کہ گھر میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی سہولت کی خاطر اپنے بہت سے کام خود انجام دے لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے جوئیں نکال لیا کرتے، بکری کا دودھ دہہ لیا کرتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنے جوتے سی لیتے اور وہ اپنے بہت سے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کاموں میں لگے ہوتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو سب چھوڑ کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عورتیں شریف شوہروں پر غالب آ جاتی ہیں اور کمینے شوہر بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ شریف اور کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں، اور میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق ہو کر ان پر غالب آ جاؤں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہو، اور تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد زمانہ جاہلیت میں مشرکین عورت کو کسی رتبے اور مقام کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ لڑکی پیدا ہونے پر غضبناک ہوتے، حالانکہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ نظام کائنات کے تحت شادیوں کے لیے لڑکی کی پیدائش ضروری ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں بیٹی کی پیدائش کو ذلت اور رسوائی تصور کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو احترام اور عزت کا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی بہترین پرورش کرے اور انہیں اپنی حیثیت کے مطابق پہنائے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے آگ سے حفاظت کریں گی۔ ایک موقع پر فرمایا، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں
جن کے رہنے سہنے کا وہ اچھا انتظام کرتا ہو اور ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہو اور ان سے شفقت کا برتاؤ کرتا ہو تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک شخص نے پوچھا اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ 2 ہی ہوں ان سے حسن سلوک پر بھی یہی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار کی جھلک نمایاں تھی۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی داہنی طرف یا اپنی بائیں طرف بٹھا لیا، پھر آہستہ سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ پھر ایک بات ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی۔ میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو رنج سے اس قدر قریب نہیں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کھولنا پسند نہیں کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت جبریل امین ہر سال مجھ سے ایک بار قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے مجھ سے 2 بار دور کیا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم میرے تمام گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ تو یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی یا تمام مومنات کی سردار بنو؟ اس وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی سے اور ان کا اپنے والد سے تعلق خاطر کا خوب اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔